اسٹیپ 18۔ تو دوستو یہ کہانی ہے، میری امی اسی طرح ایک خواب دیکھتی تھی رات کو۔ اکثر اس کو خواب میں اس طرح آتا تھا کہ جیسے ہم لوگ اکیلے ہوتے تھے اور ہمارے ساتھ ہماری ماموں لوگ جو ہے نائٹ اسپینڈ کرتے تھے، کیونکہ ہم اس وقت چھوٹے تھے تو ہم ڈرتے تھے، یا شاید اکیلے ہمیں تو ان چیزوں کا اب پتہ چلا ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ اکیلے تھے اس لیے ماموں لوگ آتے تھے، یا امی کو شاید ڈر لگتا تھا اس وجہ سے۔ تو اس طرح ایک نائٹ تھی اور سخت گرمیوں کا موسم تھا، تو میری امی جب سو گئی تو امی اکثر شکایت کرتی تھی کہ ساری رات مجھے عجیب و غریب خواب آتے ہیں، کبھی یہ کہ اوپر سے کوئی دیکھ رہا ہے چھت سے، کبھی یہ کہ وہ اسی سوچ میں سو جاتی تھی۔ ڈر اسے لگتا تھا کہ کہیں چور نہ جائے، کہیں اس طرح کچھ، تو پھر وہ نیند میں بھی اس طرح وہ خواب میں دیکھتی تھی۔ تو ایک رات اس طرح ہوا کہ وہ خواب دیکھ رہی تھی کہ جو ہے نا ہمارا جو گیٹ ہے وہ کسی نے کھول دیا ہے، جو مین گیٹ ہے گھر کا۔ یہ سب لوگ باہر صحن میں سو رہے تھے، گرمیوں کا موسم تھا اور ہم سب تھے شاید اس وقت چھوٹے تھے۔ تو امی کو خواب میں کافی ڈر لگا، پھر وہ جو ہے اٹھی، کروٹ بدلی، دوسری سائڈ پہ سو گئی۔ پھر اسی طرح تھوڑا بہت رات گہرا ہوا تو اسے خواب آیا کہ جو ہے نا ہمارا جو مین گیٹ ہے وہ کھلا ہوا ہے، اور امی کافی ڈر گئی۔ اور تیسری بار پھر اس کو یہ خواب آیا، تو اس خواب میں تھوڑا یہ چینج ہوا کہ باقاعدہ امی کو کسی نے ایسے ہلایا کہ اٹھو، دروازہ بند کرو۔ امی اٹھی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی، تو ظاہر سی بات ہے جب آپ کی خواب ڈسٹرب ہو تو پھر آپ کو واش روم کی بھی ضرورت آتی ہے۔ اگر آپ ساری رات جاگ رہے ہو تو بندہ سو جاتا ہے تو چلو، لیکن یہ میرے ساتھ خود ہوتا ہے، جب میں جاگ رہی ہوتی ہوں تو پھر بار بار واش روم بھی جاتی ہوں۔ تو امی نے سوچا کہ چلو جا کے پانی پیتی ہوں، منہ ہاتھ دھوتی ہوں، 2 رکعت نفل پڑھتی ہوں۔ جیسے ہی وہ واش روم کی طرف جانے لگی تو وہاں پر گیٹ تھا۔ امی جب وہاں پہنچی تو اس کو گیٹ نظر آیا، گیٹ واقعی کھلا تھا۔ اور یہ چیز سب سے زیادہ امی کو بھیانک لگا۔ وہ ایک جگہ پہ اسی طرح بس کڑی ہی رہی، اس سے قدم نہیں اٹھائے گئے، ہلی ہی نہیں، اتنی وہ ڈر گئی۔ اچھا کیا ہوا کہ اس گیٹ کے بیچوں بیچ میں ایک کتا کھڑا تھا، جس کی بیک سائڈ ہمارے گھر کی طرف تھی اور اس کا منہ جو تھا وہ گلی کی طرف تھا۔ امی حیران اور پریشان اس کو دیکھ رہی، اور پھر جا کے اس کتے کو بھگایا ایسے، اور جیسے ہی اس نے امی کی آہٹ سنی وہ بھی بھاگ گیا وہ کتا، اور امی نے جلدی دروازہ بند کیا، اور پھر جو ہے میرے ماموں کو اٹھایا کہ گیٹ کھلا تھا، اور ماموں کہتے میں نے اپنے ہاتھ سے بند کیا تھا، کیسے کھلا ہو سکتا ہے؟ اور پھر امی اور ماموں نے مل کے سارا گھر جو ہے دیکھا کہ کہیں کوئی چور اندر آیا ہو، چھپ گیا ہو، بعد میں وہ کوئی ڈکیتی وغیرہ کرے، لیکن نہیں، کچھ نہیں تھا، سب کچھ ٹھیک تھا، سیف تھا۔ کمروں میں بھی کچھ نہیں تھا، واش روم تھے جو اس میں بھی کچھ نہیں تھا، بس ایک جگہ پر درخت تھا، وہاں بھی دیکھا، درخت پہ کوئی چڑھا نہیں ہو، چھپنے کی غرض سے اس طرح، لیکن نہیں، کچھ نہیں تھا۔ پھر تب جا کے یہ لوگ سو گئے۔ صبح ہو گئی تو امی کافی پریشان تھی، اور میری امی جو ہے دن کے ٹائم کام ختم کر کے میرے نانی کے گھر چلی جاتی تھی، اکیلے ہوتی تھی۔ میرے ابو جو ہے وہ دبئی میں ہوتے تھے، تو اس کی روٹین ہوتی تھی امی کی کہ تھوڑی دیر کے لیے میری نانی کے گھر جاتی تھی۔ وہاں جا کے اس نے سب کو بتایا اور سب کافی حیران پریشان ہو گئے۔ پھر میرے ماموں کو کافی ڈانٹا میرے نانوں نے، لیکن اس نے کہا کہ، اور امی نے بھی اسے بتایا کہ ہم لوگ دروازہ بند کر کے سوتے، اسے کیسے سوئیں گے؟ بچے بھی دروازہ بند کر دیں، میرے بھائی بہن سارے وہ بھی تھے اس وقت۔ تو سب کافی ڈری ہوئی تھی اس واقعے کے بعد، اور میری امی کہتی ہے کہ میں تو اتنی ڈری تھی کہ میں ایک نفسیاتی وہ بن گئی تھی کہ ہر رات جو ہے نا 4 سے 6 مرتبہ میں تو گیٹ چیک کرتی تھی، سو جاتی تھی، پھر اٹھ کے جا کے گیٹ چیک کرتی تھی۔ اب اس میں مین پوائنٹ کیا ہے اس پوری کہانی میں؟ آپ لوگ سوچ رہے ہو کہ اس میں کچھ ہارر نہیں ہے۔ مین پوائنٹ یہ ہے کہ جیسے گیٹ کھلا تھا تو میری امی کو خواب آتا تھا کہ گیٹ کھلا ہے،
یہ کوئی میں جن بت کی کہانی نہیں بتا رہی اس وقت. کچھ چیزیں قدرت کرتا ہے اور وہ بھی کافی آپ کو خوفزدہ کر کے رکھ دیتا ہے، حالانکہ وہ آپ کی مدد ہوتی ہے. امی بہت ڈر گئی تھی کہ مجھے باقاعدہ کسی نے ایسے جھٹکے سے نا ایسے میرے شولڈر سے پکڑا کہ اٹھو گیٹ کھلا ہے. یار یہ کیا ہو سکتا تھا آپ کے خیال میں؟ کوئی فرشتہ؟ کیونکہ یا اس گھر میں جو جن بت جو اس وقت میں سمجھتی ہوں کہ تھے، کچھ تھے، ہم لوگ ڈرتے تھے ایسے. تو جیسے یہ پوری سیریز اس گھر پہ بنی ہے تو کیا وہ اس گھر کے جن بت تھے جو کہ امی کو جگا رہے تھے کہ اٹھو دروازہ کھلا ہے؟ اگر وہ تھے تو وہ خود بھی بند کر سکتے تھے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا. لیکن پھر بھی امی بہت ڈر گئی تھی. اور ہمیں آج بھی جب یہ کہانی سناتی ہے تو ہم اس کو نہ چھیڑتے، امی بتاؤ نا کیسے آپ کو خواب آیا تھا کہ اٹھو دروازہ کھلا ہے، اور پھر جب آپ اٹھی تو واقعی دروازہ کھلا تھا. تو امی کہتے اس طرح وہ کانپنے لگتی ہے کہ مت یاد دلاؤ مجھے تم لوگ، میں بہت ڈرتی ہوں آج بھی اس سے، کیونکہ اس کے اوپر گزرا تھا. ظاہر سی بات ہے جس کے ساتھ ہوتا ہے اس کو وہ سارے لمحات جو ہے کافی ٹریلنگ لگتے ہیں نا ایسے. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں ایسا ہوا کہ میرے ابو بہت بیمار تھے جب دبئی سے آئے، بہت زیادہ تھے. اس کو ہارٹ اٹیک کا مسئلہ رہا تھا. تو ایک شام اس کی طبیعت خراب ہو گئی اور اس وقت گھر کے سارے مرد باہر تھے. تو میری بہن کہتی ہے کہ مطلب پہلے تو ہم اس کو کور کر رہے تھے، کوئی اس کا چیسٹ جو ہے اسے مل رہا تھا، کوئی پانی دے رہا تھا، اس کی سانسیں بند ہو گئی تھی. تو میری بہن سے جب رہا نہیں گیا تو وہ بھاگی گیٹ کی طرف کہ کسی کو ہیلپ کے لیے بلاؤں. تو اسی وقت میری جو سسٹر ہے نا وہ جیسے گیٹ پر پہنچی تو کوئی بندہ خود اندر آیا. اور یہ سخت سردیوں کا موسم تھا دوستو. اس نے چادر، یہ والی سٹوری میں سردیوں کا موسم تھا، اور یہ جو پہلے بتایا گیٹ جو کھلا تھا یہ گرمیوں کا موسم تھا. اس بندے نے چادر اوڑھا تھا اور یہ سخت سردی ہوتی تھی شام کے ٹائم. آپ لوگ کو پتہ ہے سوات میں کتنی سردی پڑتی ہے. تو وہ بندہ اندر آیا اور میری بہن بھی اس کے پیچھے پیچھے واپس بھاگنے لگی. وہ بندہ آیا اور ایک دوائی پڑی تھی الماری میں، وہ اٹھا کے میرے والد کو دی، اور پھر میرے والد کو تھوڑی سی جو ہے آرام آئی. اور اس بندے نے کچھ نہیں کہا. میری امی نے کہا چلو شکر ہے اس کی طبیعت ٹھیک ہو گئی اس دوائی سے. اور دوائی وہی تھی جو ابو کی تھی، جو مطلب ڈاکٹر دیتے تھے، اسی دوائی ایک سرف تھی اس طرح. تو وہ ابو کو جو ہے پلائی ایک چمچ اور واپس چلا گیا. اب میری بہن جیسے یہ واپس مڑا نا، اب یہ ہمارے صحن تک پہنچ گیا ہوگا. میری بہن بھی اس کے پیچھے گئی تاکہ دروازہ بند کرے اور دیکھے کہ بھائی کون تھا یہ. جیسے میری بہن جلدی کمرے سے نکلی، اس کے جانے کے 6-7 سیکنڈ بعد، حالانکہ ہمارا گھر بڑا ہے، آپ کو گیٹ تک پہنچنے میں کم سے کم 40 سیکنڈ تو لگتے ہیں، 35 سیکنڈ لے لو چلو. میری بہن جیسے وہ ایسے مڑا اور کمرے سے نکلا، اور میری بہن میری والد کو ایسے دیکھا کہ چلو ٹھیک ہو گیا، تو اسی لمحے وہ بھی گیٹ کی طرف بھاگی. اس نے دیکھا تو صحن میں تو کوئی نہیں تھا، بندہ نکل چکا تھا. اس کو لگا کہ اتنی جلدی کیسے. پھر یہ بھاگ کے وہی واش روموں والی جگہ پہ گیٹ تھا، اور اس نے گلی تھی، ایک ہی پتلی گلی تھی، اس میں دونوں سائڈ. اچھا ہمارے گھر کی جو گلی ہے وہ بہت پتلی ہوتی تھی، اور کوئی بندہ اتنی جلدی اس سے نہیں نکل پاتا تھا. وہ کافی آدھے گھنٹے کی گلی ہے. اور میری بہن نے جیسی رائٹ اور لیفٹ میں دیکھا، وہ کچھ نہیں تھا، کوئی نہیں تھا. وہ بندہ کون تھا؟ اگر وہ اسی محلے کا بندہ تھا اور کسی گھر کے اندر گیا تھا تو ہم کیوں نہیں جانتے؟ ہر انسان کو اپنے محلے کے ہر بندے کا پتہ ہوتا ہے. وہ بندہ اجنبی تھا، وہ اس گلی کا تھا ہی نہیں. پھر وہ کہاں چلا گیا، اور اتنی جلدی وہ صحن سے غائب ہو گیا. اور اتنی جلدی چلو صحن سے چلو وہ چلا گیا ہوگا، پھر بھی ہم خود کو دھوکہ دیں گے. میری بہن کہتی ہے لیکن گلی میں کیسے وہ اتنی جلدی غائب ہو گیا؟ میں تو صرف 6-7 سیکنڈ ویسٹ کیے آئی تھی. اتنی بڑی پتلی گلی. تو اس گلی کے پکچر میں آپ لوگ کے ساتھ جب گاؤں جاؤں گی شیئر کروں گی، اور یہ کہانی یاد دلاؤں گی، پوسٹ کروں گی. اور پھر میرے ابو کی طبیعت تھوڑی بہت ٹھیک ہو گئی، لیکن پھر اگلے ہفتے میرے ابو کی ڈیتھ ہو گئی. اس کی طبیعت بہت خراب تھی. لیکن یہ واقعہ آج بھی میری بہن کہتی ہے کہ میں حیران ہوں یار کہ وہ بندہ، اور کہتی ہے اتنا خوبصورت
اور اتنا سفید مطلب وائٹ کلر، اور اتنے نازک ہاتھ جیسے لڑکیوں کے ہاتھ نہیں ہوتے جب وہ ابو کو دوائی پلا رہی تھی. اور میں خود حیران تھی کہ یہ بندہ اس محلے میں کس کا مطلب کچھ لگتا ہے یا کس کے گھر سے آیا ہے. اس کے بعد نہ کسی نے ذرا سوچے آپ لوگ، اگر اس محلے میں کسی کے گھر یہ مہمان آیا تھا، پھر بھی وہ اتنی جلدی اس گھر تک نہیں پہنچ پاتا تھا. ہر گھر بڑا بڑا تھا تو ہر گیٹ دوسرے گیٹ سے بہت دوری پر تھا. یہ غائب تھا. پھر محلے کے لوگ آئے جن کو مطلب پتہ چلتا تھا کہ ان کے جو والد بیمار ہے، لیکن اس بار کوئی نہیں آیا تھا، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلا تھا. تو اگر وہ بندہ اسی محلے میں کسی کے گھر آیا تھا، وہ ضرور بتاتا کہ آپ کے جو پڑوسی ان کے گھر میں کوئی بیمار ہے، میں اندر گیا تھا اس طرح. تو ضرور کوئی نہ کوئی آتا کہ کیا ہوا ہے، یا تو میرا مطلب جو مہمان آیا تھا اس نے بولا یہ نہیں. آج تک اس بات کا کسی کو پتہ نہیں چلا کہ وہ بندہ کون تھا جو اندر آیا، ابو کو دوائی دی اور سیکنڈ کے حساب سے وہ غائب ہوا تھا. اس کا کچھ اتا پتہ نہیں. یہ دو چیزیں جو ہیلپ کے طور پہ میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ جیسے گیٹ کھلا ہے اور امی کو بار بار خواب آتا تھا، اور ایک یہ کہ کوئی آتا ہے ہیلپ کرتا ہے اور چلا جاتا ہے لیکن اس کا کچھ پتہ ہی نہیں چلتا. بس یہ کچھ ہارر واقعات جو قدرت کی طرف سے اکثر ہوتے ہیں آپ کے ساتھ، اور وہ ہیلپ ہوتے ہیں لیکن ہمیں ڈر لگتا ہے. اوکے، تھینک یو.